true believer is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے والے مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلہ دیکھیں گے. جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. نیکی کی دعوت اور علم دین کے مدنی پھول حاصل کریں گے اور ان پر عمل کی بھی کوشش کریں گے. اللہ کریم کا نام آنے پر عز و جل، نبی پاک کے نام مبارک آنے پر درود پاک اور صحابہ کرام کے نام مبارک آنے پر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے. اگر مدنی چینل کا کوئی سلسلہ دیکھنے کی ترغیب دلائی گئی تو وہ سلسلہ بھی دیکھیں گے. مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ VCD بیان یا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تو مکتبۃ المدینہ سے وہ بیان ہدیتاً حاصل کر کے سنیں گے اور کتاب یا رسالہ ہدیتاً حاصل کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. آج ایک مزید نیت بھی جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر مکتبۃ المدینہ تک رسائی نہیں ہے تو نیت کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے وہ بیان یا رسالہ ممکنہ صورت میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. میرے مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول آج بھی آپ کی کالز ہوں گی اور سلسلے میں ان کو شامل کریں گے. آپ کی کالز ہمارے سلسلے کا جزو لا ينفق ہیں. آپ نے ناظرین کی کال کو کیا فرمایا؟ اچھی نیت کے ساتھ کچھ آپ نے کہا ہے کہ آپ کی کال جو ہے وہ ہمارے سلسلے کا جزو لا ينفق ہے. جزو لا کیا چیز ہوتی ہے، کس سے کھاتے ہیں؟ نہیں، جزو لا ينفق یہ کوئی کھانے کی چیز جو ہے وہ نہیں ہے. جزو لا ينفق کا مطلب ہے کہ ضروری چیز ہے جس کے بغیر جو ہے وہ چارہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہے اگر کال نہیں کریں گے تو سلسلہ جو ہے وہ ادھورا سا اور رکھا سا جو ہے رہے گا. تو اس لیے ناظرین کی کال ہوگی تو انشاءاللہ خوابوں کی تعبیریں کا بھی سلسلہ ہوگا اور نیکی کی دعوت کے مدنی پھول انشاءاللہ یہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے دیکھا ہے کہ پانی جیسے نہر کا پانی نہیں مٹی والا، یہ دیکھا میں نے، اور اس میں نے نہایا بھی ہوں، اور اس میں نے گلاب کی پتیاں دیکھی، بہت ساری پتیاں دیکھی، اور میں نے ان پتیوں میں سے 2-3 پتیاں پکڑ کے نا اپنی وائف کو بھی دی. تو بعد میں نے اس پانی میں دیکھا لیکن اس میں شاید کوئی کالی سی رسی، میں نے جیسے پانی وہ صاف ہو گیا ایک دم، تو میں نے اس میں سے کوئی رسی دیکھی، اور پھر میں ایسا سمجھا شاید کوئی سانپ وغیرہ ہے، تو میں باہر چلا آیا. ٹھیک، یہ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ. مجھے سے بات کروں ڈیجی خان سے. میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک ہیرا ملا اور عوام میرے پیچھے پڑی ہے، لیکن میں دیتا کسی کے نہیں ہوں. جی حضور، پہلے خواب کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اسلامی بھائی نے جو ہے وہ گدلا پانی مٹی والا دیکھا، اور ان کے بچوں کی امی نے بھی جو ہے وہ کچھ ایسا سلسلہ دیکھا، پھر اس میں نہائے بھی، تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ نہر کا پانی جو انہوں نے دیکھا عموماً گدلا ہی ہوتا ہے، مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے، کیونکہ نہریں دریاؤں میں سے نکلتی ہیں تو اس کے ساتھ پانی ایسا ہی مٹیالا ہوتا ہے. تو نارمل حالت میں جو پانی ہوتا ہے اس کا دیکھنا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نہایا اور گلاب کی پتیاں بھی دیکھی، تو انشاءاللہ عز و جل یہ نفع ملنے اور نقصان سے محفوظ رہنے کی علامت ہے. جیسے کہ انہوں نے آخر میں کہا کہ وہ ایک سانپ نما چیز ان کو نظر آئی، شاید وہ رسی ہو لیکن ہو سکتا ہے سانپ ہی دیکھا ہو، اور اس کے ڈسنے سے یا اس کے نقصان پہنچانے سے محفوظ رہے اور پہلے ہی باہر آ گئے. تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کوئی نفع، کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملے تو اس کو شریعت کے مطابق استعمال کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں استعمال کرنے کی نیت بھی فرما لیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور جو دوسرا انہوں نے بیان کیا ہے ہمارے اسلام بھائی نے کہ ہیرا ہے ان کے پاس اور پبلک ان کے پیچھے ہے اور یہ کسی کو دے نہیں رہے، تو یا تو یہ ان کے خیالات کی عکاسی ہے کہ عموماً ہیرے جواہرات سے اور زیورات وغیرہ سے، سونا چاندی سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور مال کی محبت ایسا بھی ہوتا ہے کہ خرچ کرنے سے بندہ بعض اوقات رک جاتا ہے. تو غور کر لیں کہیں یہ ایسی جگہ پر مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوں کہ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے. اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بعض جگہ پر خرچ کرنا تو لازمی ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کی مد میں خرچ کرنا، جبکہ وہ فرض ہو جائے، ضروری ہے، لازم ہے. تو اگر زکوٰۃ ان پر لازم ہوتی ہے تو اس کا حساب ری چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہیں پر کمی ہو. اسی طرح دیگر صدقات ہوتے ہیں، کفارے ہوتے ہیں، قسم کا کفارہ ہوتا ہے، یا اور بھی کفاروں کی صورتیں ہوتی ہیں. عشر بھی ایک واجب صدقے کی صورت ہوتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے، یہ محسوس کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں نفلی صدقات کی یہ کثرت کریں. اگر پہلے سے کرتے ہیں تو کچھ اس میں اضافہ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے ضرور بہتری کا سامان ہوگا. یہاں پر اپنے جو پہلے کالر اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے ایک مدنی پھول جو ہے مجھے یاد آیا. میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین کی بلا سے بھی امیر سنت ہمیں جو ہے وہ حیا کا درس جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اگر یوں کہیں میری وائف، میری بیوی اور میری گھر والی، اس کے برعکس امیر سنت نے ہمیں جو ہے وہ جو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی امی جو ہے وہ کہا جائے، تو یہ جو ہے وہ حیا جو ہے وہ زیادہ قریب ہے. تو اگر اس کی جو ہے وہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں جو ہے وہ اس کی حاصل کریں گے. آئیے اسکالرس کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ استعمال بھی کرتے ہیں، اب تربیت ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جی جی، آئیے آپ کی کال کی دوبارہ چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام نذیر احمد ہے، اور جو ہے نا میری وائف 5 وقت نماز پڑھتی ہے. اس نے جو نا ایک رات خواب دیکھا ہے کہ میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں صبح، تو راستے میں نا ایک سانپ گیٹ پہ جو ہے نا وہ کھڑا ہے، تو سارے ہم ڈرتے ہیں، وہ جو ہے سانپ غائب ہو گیا ہے. جی السلام علیکم. چلتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاروں طرف پانی ہے اور بیچ میں ایک کمرہ ہے. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اندر بہت اچھے پیر ہے، تو میں پیر کے لیے زیارت کے لیے جاتا ہوں. وہ پیر مجھے کہتے ہیں کہ بہت نورانی چہرے والے پیر ہیں. وہ پیر مجھے کہتے ہیں کہ تم سب کو بلاؤ اور زیارت کرواؤ. چنانچہ میں سب کو زیارت کروانے جاتا ہوں. مہربانی فرما کر اس خواب کی تعبیر بتا.
جی حضور، پہلے اسلامی بھائی کے لیے جو ہے وہ خواب کے بارے میں جو ہے انہوں نے بیان کیا، کیا فرمائیں گے؟ مطلقاً سانپ کا انہوں نے بیان کیا جو کہ کسی دشمن کی جو ہے وہ علامت ہوا کرتا ہے، تو یہ غور کر لیں، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اپنی حفاظت کے لیے تدابیر اختیار کریں، لیکن چونکہ سانپ نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا تو انشاءاللہ یہ محفوظ رہیں گے، اور تعویذات عطاریہ سے یہ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے۔ اگر کوئی اور ان کے مال اسباب وغیرہ ہیں، گودام وغیرہ ہوتے ہیں، دکان وغیرہ ہوتی ہے یا گاڑی وغیرہ ہے، تو اس کے لیے بھی حفاظت کا تعویذ یہ حاصل کر لیں۔ وظائف بھی ہوتے ہیں، بستے سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل انہیں مل جائیں گے۔ ویسے ایک وظیفہ میں بھی عرض کیے دیتا ہوں، جس چیز کی حفاظت مقصود ہو تو اس چیز پر 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر دم کر دیں۔ 10 مرتبہ یا جلیلو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے، تو جو بھی چیز ہو، آپ کا مال ہے، اسباب ہیں، کسی پر بھی آپ 10 مرتبہ پڑھ کر ولاخر درود پاک بھی پڑھ لیجئے، دم کر دیں گے تو وہ شاید چوری ہونے سے، چھننے سے، جلنے سے یا وہ کسی اور طرح سے ضائع ہونے سے محفوظ رہے گی۔ تو بہت ہی آسان سا وظیفہ، اس کو تو یاد ہی کر لیجئے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کا مرید ہے تو پیران عظام کی طرف سے وظائف دیے جاتے ہیں، شجرہ ہوتا ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور جو دوسری کال تھی اس کو بھی میں ساتھ ہی شامل کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک بزرگ کی زیارت کی، چاروں طرف جو ہے وہ پانی کو دیکھا اور بزرگوں نے کہا کہ وہ ان کو بھی لے آؤ۔ تو اس طرح کا خواب دیکھنا مبارک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور ان سے بھی میری درخواست ہے کیونکہ انہوں نے پیر کا نام تذکرہ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی تک کسی کا مرید نہ ہوئے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں یہ ترغیب ملی کہ کسی کو بزرگ کو اپنا پیر بنائیں۔ کسی کے مرید ہیں اگر یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ کسی کے مرید نہیں یا مدنی چینل کے جو دیگر ناظرین ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کالر کے علاوہ بھی وہ کسی کے ابھی تک مرید نہیں بنے، تو انہیں بھی چاہیے کہ کسی بھی جامع شرائط پیر سے مرید ہو جائیں۔ تو اس کے دینی دنیاوی ہر طرح کے بہت منافع ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نفع تو یہ کہ ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اپنے متعلقین کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے نیک بننے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو میں مشورہ دوں گا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، جن کی برکتیں مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ دعوت اسلامی آپ کی برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت۔ اسی طرح جو کچھ بھی آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں، سلسلے دیکھتے ہیں، یہ سب الحمدللہ امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں۔ کس طرح سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، تو آپ کیوں پیچھے رہیں؟ کوئی بھی نفع والی شے ہوتی ہے تو ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ مجھے بھی یہ نفع حاصل ہو، تو آپ بھی کوشش کریں۔ بیعت اگر آپ کسی اور سے پہلے سے ہو چکے ہیں، جامع شرائط پیر ہیں، تو بیعت برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں، ہر ہفتے کو رات کو ہوتا ہے، اس کے دوران بھی امیر سنت مرید بناتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مکتوب کے ذریعے مرید ہونا چاہتے ہیں تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے نام پر آپ اپنا نام، عمر اور والدہ کا نام، والد صاحب کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، لکھ دیجئے کہ مرید ہونے کے لیے، تو آپ کو مرید بنا لیجئے گا۔ اور وہ ناظرین جو انٹرنیٹ کی سہولت کو حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net پر بھی مرید بننے کے لیے فارم وغیرہ مل جائے گا۔ آپ وہاں پر وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی مرید بنا جا سکتا ہے۔ تو اس کو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں بھی ملیں گی۔ اور جو میں عرض کر رہا تھا حفاظت کے حوالے سے، تو امیر علیہ سنت نے ایک شجرہ جو ہے وہ مرتب فرمایا، جس کے اندر اپنے مریدین کے لیے، متعلقین کے لیے، طالبین کے لیے بہت سارے وظائف عطا فرمائے، اور انہی وظائف کے اندر ایک وظیفہ اپنی حفاظت کے لیے بھی ہے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے، اہل و عیال کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ وظائف بھی جو مرید ہوں گے یا طالب ہوں گے تو انہیں پڑھنے کی اجازت بھی ہو جائے گی۔ تو یہ تعبیر سے متعلق بھی تھی یہ چیز، اور ویسے نیکی کی دعوت کی نیت سے میں نے مرید ہونے کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو میسیجز بھی کیجئے اور پیغامات بھی دیجئے کہ الحمدللہ میں نے نیت کی ہے، انشاءاللہ میں بھی مرید بن جاؤں گا یا بن جاؤں گی، جو بھی ہو۔ تو مدنی چینل پر آپ اس کو اگر میسیجز کریں گے، میلز کریں گے، تو ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اسلامی بھائیوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور وہ ترغیب پاتے ہیں۔ آپ کو بھی برکتیں ملیں گی۔
مدنی چینل کے جو ناظرین ہمیں کالز جو ہے وہ کرتے ہیں اور اپنا خواب جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں، ان کے لیے ایک جو ہے مدنی پھول عرض کرتا چلوں. اکثر آپ نے مبلغ دعوت اسلامی سے سنا ہوگا کہ آپ سانپ جو ہے وہ اگر دیکھا ہے تو اس کا کلر اگر جو ہے وہ یاد ہو، رنگ یاد ہو، تو اس کا بھی جو ہے وہ آپ مینشن کر دیا کریں، اس کو بھی بیان کر دیا کریں. اسی طرح کو جو ہے وہ جانور کوئی آپ دیکھتے ہیں، چپایا دیکھتے ہیں، تو اس کا بھی اگر جو ہے وہ کلر جو ہے اگر آپ کو اس کا رنگ جو ہے وہ اگر یاد ہو تو اس کو بھی بیان کر دیا کریں کہ اس سے بسا اوقات تعبیری حوالے سے اس میں جو ہے وہ کچھ فرق بھی آ جاتا ہے. کیوں حضور ایسی بات ہے؟ ہاں جی بالکل ہے. زرد سانپ کی الگ ہے، سبز سانپ کی الگ ہے، اور اسی طرح جانوروں کی بھی مختلف ہوتی ہیں. پھلوں کے اندر جو ہے وہ کلرز کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آئیے آپ کی کال کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں واحد بخش اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرے ایک دوست نے خواب دیکھا تقریباً 1 مہینہ پہلے. اس نے ایسا خواب دیکھا کہ اس نے اپنا گاڑی جو ہے ایکسیڈنٹ کیا، تو اس کے ساتھ اپنے بچوں کی امی بھی تھی اور بھی اسلامی بہنیں تھی. تو اس کے بارے میں اس نے اسی طرح ایکسیڈنٹ کیا، اور اس کے بعد اس کے دوست نے پھر خواب دیکھا، اس نے بھی اسی طرح دیکھا. تو اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. انشاءاللہ بتاتے ہیں جی آپ کو. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نعیم بات کر رہا ہوں گمبر سے. جی میں نے خواب دیکھ میری صورت جو ہے چمک رہی ہے کسی روشنی سے. کسی نے دیکھا کہا ہے کہ یہ برائیوں کا نتیجہ ہے، اور کسی دوسرے لوگ نے دیکھا ہے سبحان اللہ کیا ہے. جی بتاتے ہیں آپ کے خواب کی تعبیر بھی جو بتاتے ہیں. جی حضور پہلے خواب کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ عرب شریف سے جب وہ کال کی ہمارے اسلامی بھائی نے. یہ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ بار بار یہ دیکھتے ہیں تو یا تو یہ ڈرائیونگ کرتے ہوں گے، رف ڈرائیونگ کرتے ہوں گے، اور جو رف ڈرائیو کرتا ہے تو عموماً اس کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو عمومی حالات سے متعلق معلوم ہوتا ہے. تو انہیں چاہیے کہ اگر واقعی یہ ڈرائیو کرتے ہیں تو اس کو جو بھی اس کے اصول ہیں، جو بھی ضوابط ہیں، اس کے مطابق کرنا چاہیے. ورنہ واقع میں حادثات تو ظاہر دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اور جو دوسرے ہمارے کالر تھے جی تو خواب کے اندر انہوں نے اپنا چہرہ چمکتے ہوئے دیکھا، یہ غالباً بیان کیا تھا. اور کسی نے کہا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور کسی نے سبحان اللہ کہا. تو یہ ایک غیر مربوط سا ہے. جی تو اس لیے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. لیکن گناہوں کا اگر کسی نے کہا ہے، کسی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، ہمیں ویسے ہی اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. چہرہ اپنا پر رونق چمکتا دمکتا بندہ خیالات میں تو ہو سکتا ہے دیکھتا ہی ہو کہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنا ایک نفسیاتی سی بات ہے، تو ہو سکتا ہے اسی کا یہ عکاس ہو. لیکن گناہوں کی جہاں تک بات ہے تو وہ محاسبہ کرنے کی اور اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی، نظر رکھنے کی ہمیں قرآن و حدیث میں جو ہے وہ بارہا اس کی تنبیہ بھی ہے، اس کی ترغیب بھی ہے. بزرگان دین کی زندگی میں ان کے اقوال کے اندر بھی ہمیں یہ ملتا ہے. مدنی انعامات کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم روزانہ اپنا محاسبہ کریں. تو یہ بھی غور کریں اگر واقعی اپنے آپ کو کسی گناہ میں جو ہے وہ پھنسا ہوا مبتلا پاتے ہیں تو اس سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے دین اور دنیا دونوں کے لیے بے پناہ برکتوں کا باعث ہوگا انشاءاللہ عز و جل. آئیے آپ کی کال کی دوبارہ چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ. جمشید راجن پور سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ نے خواب میں امیر علیہ سنت کی زیارت کی ہے. اس میں امیر علیہ سنت جو ہے وہ ایک گملہ جو ہے، گملے کے اندر سبز رنگ کا پودا ہے، اور اس کو اکھاڑ کے میری والدہ کو بتاتے ہیں کہ جب تک اس پودے کو نیچے سے صاف نہ کیا جائے اس وقت تک یہ پھلتا پھولتا نہیں ہے، اور اس کی نیچے سے لبریکیشن جو ہے وہ ضروری ہے پودے کی. تو اس خواب کی تعبیر میں پوچھنا چاہ رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتاتے ہیں انشاءاللہ جمشید بھائی آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات کر رہا ہوں لال جنگ سے. سر میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نماز کے ٹائم پہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میری LCD ٹوٹ گئی ہے, تو اس کے بارے میں دعا کر لوں. جی حضور, پہلے خواب کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے جمشید بھائی نے جو بیان کیا ہے؟ جمشید بھائی نے جو خواب بیان کیا ہے تو اس میں یہ نیکی کی دعوت ہے کہ ارکان اسلام جو ہیں, جو 5 بنیادی ارکان ہیں دین اسلام کے, اس پر انہیں غور کرنے کی حاجت ہے, اور اس میں کہیں کوتاہی تو نہیں پائی جا رہی. ان کو چاہیے کہ اس میں غور کریں, فکر کریں. حضور یہ خواب ان کی والدہ نے دیکھا ہے؟ جی, جس نے بھی دیکھا ہے اسی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان سے یعنی کہا گیا نا کہ یہ بنیاد کی طرف دیکھیں, غور کریں. جی جی. تو پودا گویا کہ اسلام ہے, اور جڑوں کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی ضروری ہے. تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ان 5 اشیاء پر ہے. تو پھر اس میں توحید, رسالت, نماز, حج اور اس کا بیان موجود ہے. تو جو ارکان اسلام ہیں ان کی طرف یہ غور کریں, توجہ کریں. یہاں پر ایک بہت بنیادی چیز یہ میں عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں اور میں اس کو فلفل کر رہا ہوں اور یہ درست طور پر اس پر میں عمل درآمد کر رہا ہوں, لیکن کوتاہی ہوتی ہے. حج کے معاملے میں تو بکثرت یہ دیکھا گیا ہے کہ حج فرض ہو جاتا ہے, اول تو لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی اور غور ہی نہیں کرتے کہ مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں. اچھا, اگر فرض ہے, اتنی وسعت ہے, شرائط پائی جا رہی ہیں, تو پھر اس طرح کے خیالات بعض اوقات دیکھا گیا ہے ذہن میں ہوتے ہیں کہ ابھی بچیوں کی شادی کرنی ہے, اس کے لیے رقم جمع کر رکھی, ابھی تو کرائے کے مکان پر رہ رہے ہیں, جب تک اپنا مکان نہیں بن جاتا تو ہم حج کیسے کریں. بلکہ معاذ اللہ جہالت یہاں تک ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بچیاں موجود ہیں, ان کی شادی نہیں ہو جاتی تو حج کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی اس کو اس طرح بھی جو ہے بات کہہ رہے ہیں جی اے بڑا فرض ہے, پہلا یہ پورا کرو تو وہ تو بعض جڑا دیکھنا انہوں نے اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے, اور یعنی بڑا فرض اپنی طرف سے قرار دیتے ہیں. ایک بالکل جہالت کی سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شے فرض ہو گئی تو وہی فرض ہے. اب اپنے ذہن کی یہ اختراع ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو یوں نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. تو اس معاملے کے اندر شرعی رہنمائی لے لیں, اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج اس پر فرض ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو, یعنی بہت زیادہ امیر ہے, کبیر ہے, اس نے جو ہے وہ شادیوں کا خرچہ اور گھر کے اخراجات اور یہ سارا کچھ رکھ رکھا کے, اور مستقبل کے 10-20 سال میں بھی اس کو کوئی تنگی پریشانی نہ آئے, اتنا مال رکھ لیا تو اب وہ حج پر جائے. جبکہ ایسا نہیں, اس کی جو شرائط ہیں وہ آپ بارش شریعت میں پڑھ لیں یا کسی بھی عالم سے آپ رابطہ کر کے معلومات کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. جی, تو اب اس میں کوتاہی, اسی طرح نماز ہے, اپنے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرات میں غلطی, فرائض نہیں معلوم, شرائط معلوم نہیں, اس کے اندر نقص آ جاتا ہے تو نماز پوری نہیں. اپنے طور پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ پورا ہے. اسی طرح ایمانیات کے معاملات ہیں, کفریہ کلمات کے معاملات ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ارکان اسلام بظاہر تو 5 چیزیں ہیں اور بہت ہی سمپل سی ہیں, لیکن اس کی تفصیل اور اس کو مکمل طور پر بجا لانے میں کتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں یہ تو کسی کے پاس جا کر بیٹھیں اور وہ ہمارا انٹرویو کرے جب بھی ہمیں پتہ چلے. تو آپ بھی کوشش کریں, والدہ نے خواب دیکھا ان سے آپ گزارش کریں تو انشاءاللہ عز و جل اگر کہیں کوتاہی ہوگی تو غور کرنے سے اس کی طرف توجہ ہو جائے گی اور اس کو پھر مکمل کرنے کا بھی جذبہ ملے گا. اچھا حضور, یہ بھی ارشاد فرماتے چلیے کہ اگر کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے, سمجھایا جائے, نماز میں غلطی ہے اس کو بتایا جائے, حج میں جو ہے وہ غلطی ہے اس کو بتایا جائے, قرات میں غلطی ہے اس کا جو ہے وہ احسن طریقے سے سمجھایا جائے, تو اس میں ایک جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سوال آتا ہے کہ جی دین میں تو سختی نہیں ہے, آپ نے ایسی اتنی سختی بنا دی ہے, یہ آپ اسلامی بھائی تو زیادہ جو ہے وہ سختی کرتے رہتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ حکم بیان کرتے رہتے ہیں, تو اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے, وہ تو جو ہے معاف کر دے گا, تو اگر کمی ہے تو کیا ہوگا اس میں, اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے, تو آپ لوگ ایسی سختی کرتے رہتے ہیں, یہ سختی دین میں تو نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسا کہے تو اس کا کیا اس کو دیکھیے, اسلامی بھائی جو بیان کرتے ہیں تو وہ وہی بیان کرتے ہیں جو شریعت نے مقرر کیا ہے. اپنی طرف سے تو ظاہر ہے کوئی بھی بیان نہیں کرے گا نا, علماء بیان کرتے ہیں یا مبلغ کوئی بات کرتا ہے. تو اب جو شریعت کی بات ہے اس پر یہ کہنا کہ یہ
زیادہ سختی ہے تو وہ ہمیں ایسا معیار بتا دے کہ اس سے ہٹ کے کوئی ایسا معیار ہے کہ جو سختی یا نرمی سے اس پر ہم اس کو تول سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. تو وہ معیار تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. صرف کیا ہے کہ وہ اپنے ذہن کا اختراع ہے کہ جس شے کو ہمارا ذہن آسان سمجھ لیتا ہے وہ ہمارے لیے درست ہے، اور جو چیز ہمارے ذہن کے اعتبار سے مشکل نظر آئے تو اس کو سختی کی طرح منسوب کر دیا جاتا ہے. اور جس سینس کی آپ نے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، آپ کیوں ڈراتے رہتے ہو، کیوں کرتے رہتے ہو، تو وہی غفور رحیم رب عز و جل، وہی رحمان قرآن کے اندر جا بجا عذاب علیم کا جو ہے وہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے تمہارے رب کی جو پکڑ ہے یہ بھی بڑی جو ہے وہ سخت ہے، بڑی. اور کہیں پر یہ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہارے رب کا جو عذاب ہے وہ جلد آنے والا ہے. اس طرح کے بھی مفاہیم ہیں، یعنی قیامت جلد آنے والی ہے، پکڑ جو ہے وہ گناہ گاروں کی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب فرمانے والا ہے. تو یہ سارے حساب لینا، پکڑ کا ہونا، شدید پکڑ کا ہونا، عذاب علیم کا ہونا، جہنم کا تذکرہ ہونا، تو یہ تو وہ اتنی شدائد ہیں کہ جس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اپنے ذہن کی اختراع کہ یہ شے زیادہ شدید ہوگی، یہ شے کم شدید ہوگی. اچھا وہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ایسا اسلام بھائی کسی کالج میں پڑھتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، تو اس کو پانی کا بتایا جاتا ہے، پانی کا فارمولا جو ہے وہ H2O ہے. اگر کوئی H2O کی جگہ O2H اگر کہے کوئی اس طرح تو کوئی نہیں کہتا بھی O2H ہونا چاہیے، یہ آپ ایسے سختی کی ہوئی H2O بنایا ہوا یار O2H کر لو، ایسا بھی کوئی نہیں کرتا. اگر فزکس پڑھتا ہے اس کو بتایا بھی پاور کی جو اکائی ہوتی ہے وہ واٹ ہوتی ہے، تو اگر کوئی پاور کی اکائی جو ہے وہ واٹ نہیں بتاتا تو اس پر کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھائی اتنی سختی آپ کر رہے ہیں، پاور کی اکائی آپ نے واٹ بنائی ہوئی ہے، اس کو جول بنا لیں، اس کو جول جو ہے وہ اکائی ہونی چاہیے. تو اس طرح کی جو ہماری جو ورلڈی ایجوکیشن ہے یا انگلش پڑھتا ہے اس میں ٹینسز کے جو ہے وہ رول جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ نہیں کہتے کہ جی یہ بڑی سختی ہے تو اس میں چلو اپنی طرف سے ایسے کر لو. تو ہم جب ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو اسلام کے احکامات ہمیں بدرجہ اولا جو ہے وہ ان کو فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ذہن عطا فرمائے. آمین آمین. جی چلیے ناظرین آپ کی کال کی طرف دوبارہ رہ گیا وہ LCD والے کا. جی تو لگتا ہے ان کی کمپیوٹر ٹیبل درست نہیں رکھی ہوئی، تو کمپیوٹر ٹیبل کو وہ درست رکھیں اور پھر اس خواب سے پریشان نہ ہو. LCD ٹوٹ گئی تو اب ٹوٹنا جو ہے وہ ذرا کوتاہی سے ہوگا، تو غور کر لیں کہ جہاں پر آپ نے کمپیوٹر یا LCD وغیرہ آپ کی رکھی ہوئی ہے وہ درست ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. آئیے آپ کی کال کی دوبارہ چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شیر محمد اتاری بات کر رہا ہوں کشمیر سے. میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سیلاب کا سما ہے اور آدمی خشک جگہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، سب چاروں طرف پانی ہے، تو میں پھنس گیا ہوں وہیں پہ. میں نے جب مرشد کریم کو پکارا تو المدد یا اتار پیر، میں نے المدد یا اتار پیر کہا تو پرندے کی طرف میں اڑنے لگا. جب میں المدد یا اتار پیر کہتے کہتے تھک جاتا تھا تو میں چپ کر کے جاتا تھا، تو میں ایسے محسوس کرتا تھا کہ میں نیچے کی طرف گر رہا ہوں. جب دوبارہ میں المدد یا اتار پیر کہتا تھا تو میں ایسے کرتے کرتے میں خشک جگہ پہ پہنچ گیا الحمدللہ. تو مجھے اس بارے میں کچھ معلومات دے دیجیے. جی بتاتے ہیں آپ کو. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ. مجھے خواب آئی ہے کہ مجھے کوئی آیا رات کو مجھے خیر مار کے چلا گیا. اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. جی حضور پنجاب میں ہوا یہ خواب کہ فیر مارا ہے، فائر نہیں لگا ان کو. جی پنجاب والے مائل بفتہ ہوتے ہیں جی، منطق کو منطق جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور ویسے جیسے آپ نے فائر جو ہے اس کو خیر جو ہے وہ سن لیا. انہوں نے کہا کیا فرمائیں گے پہلی کال کے بارے میں؟ پہلی کال جو تھی وہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء جو ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو مشکل وقت میں پکارنے کی برکتیں ہوتی ہیں، اور اسی کی عکاسی، ان کے ذہن کی عکاسی اس خواب کے اندر نظر آئی. تو اب میں تو یہ عرض کروں گا کہ واقعی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو کچھ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس پر جو بھی عمل کرے اور ان کے فرامین کے مطابق چلے تو وہ ہر طرح کی مشکلات سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. بالخصوص چونکہ وہ دینی علوم کے حوالے سے نیکی کی دعوت ہوتی ہے
تو آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا. اور یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کو پکارنا، ان سے توسل کرنا، برکت کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا، تو یہ بہت ہی بہترین اعمال میں سے یہ اعمال ہیں. اور ان موضوعات پر بکثرت کتابیں موجود ہیں، اور جو مشہور اولیاء کرام ہیں ان کی کرامات، مشکل وقت میں ان کا لوگوں کے کام آنا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح اور جو بزرگان دین ہمارے گزرے ہیں یا اب بھی جو موجود ہیں، تو ان سے، اور بالخصوص کسی مرید کا اپنے پیر کو پکارنا اور اس کا مدد کو آنا، اس کی تو اتنے واقعات کے جو گنے نہیں جا سکتے. مکتبۃ المدینہ سے جو مختلف رسائل شائع ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو انشاءاللہ اس طرح کے واقعات مل جائیں گے. تو اپنے پیر سے عقیدت ہونی چاہیے. واقعی یہ تو انہوں نے خواب کی حالت میں دیکھا، جاگتے ہوئے بھی اپنے پیر کو پکارنے پر مدد ہو جاتی ہے. اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی دی ہوئی طاقت سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو اپنے اولیاء کرام کو، اپنے انبیاء کرام کو، اپنے مقبول بندوں کو جو خاص طاقتیں، جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطائیں کی ہوتی ہیں، تو ان کے صدقے سے یہ مخلوق خدا کی مدد فرمایا کرتے ہیں. تو بہت ہی پیارا ان کا خواب ہے. اور ساتھ ہی نیکی کی دعوت بھی میں نے پیش کی، اسے بھی قبول کر لیں اور امیر اہل سنت کے فرامین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش فرمائیں. جی. اور جو دوسرا خواب تھا وہ خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا اور جو ہے خیر مار کے چلا گیا. ہاں، تو یہ بس حالات کی عکاسی ہے. اور اب تو مخصوص علاقے نہیں بلکہ آلموسٹ یہ ایک طرح کا یوں سمجھے کہ کلچر اور اس طرح کا ایک ذہن ہے جہاں پر امن ہے تو ہم خود اپنے اوپر اس طرح کی چیزوں کو اوڑھ لیتے ہیں. اور کوئی بھی اس طرح کے خواب دیکھتا ہے بکثرت تو وہ غور کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 99% وہی ہوگا کہ جو اس طرح کی خبروں سے دلچسپی رکھتا ہوگا. تو وہ جو امن کی جگہ پر ہے وہ اوڑھ لیتا ہے خبریں سن کے، دیکھ کے. تو اس طرح کے حالات و واقعات سے بندہ خواب کے اندر دو چار رہتا ہے. پھر بھی اپنی حفاظت کے لیے آپ وظائف پڑھتے رہا کریں. ہر شخص کو چاہیے کچھ نہ کچھ وظائف اپنی حفاظت کے لیے اختیار کرے. اور ابتدا میں جیسا کہ میں نے وظائف کے حوالے سے کچھ وضاحت پیش کی تھی، اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے خیر ہوگی انشاءاللہ عز و جل. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ فالتو میں ایسی نیوز دیکھنے میں جو ہے وہ وقت جو ہے وہ اس کو ضائع نہیں کریں. اس میں اور بھی دیگر جو ہے وہ شرعی معاملات بھی ہوتے ہیں جو ٹھیک جو ہے وہ نہیں ہوتے. مثلا بے پردہ عورتوں کا سلسلہ ہوتا ہے. تو مدنی چینل دیکھیں، مدینہ کرتے رہیں، فرائض علوم جو ہے وہ سیکھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی یاد میں جو ہے وہ لگے رہیں. تو انشاءاللہ عز و جل خواب میں مدینہ شریف کی انشاءاللہ زیارت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب کہ دید ہوگی تب میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم مدینے صلی علی الحبیب. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139. صلوا على الحبيب